مفتی صاحب، پروگرام کا آج بہت ایک اہم سوال ہے، اسلام میں قتل و غارت گری کی کس قدر مذمت ہے، اس پر آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ، حتیٰ کہ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہم کو حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ معاشرے کو یہ چیزیں یاد دلانی ضروری ہے جو آج معاشرے کا حال ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، حتیٰ کہ بات قتل و غارت گری پر آ رہی ہے۔ اتنا تہذیب یافتہ شہر، لیکن آج اس کو جو ہے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جو ہے یہاں پر قتل و غارت گری بالکل عام ہوتے جا رہی ہے۔ تو یہ ہم کو سمجھنا ضروری ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کس قدر نقصان کی بات ہے کہ ایک انسان دوسرے کی جان لینے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ اعلان کر دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو بغیر کسی حق کے، بغیر کسی جو ہے وجہ کے کسی کا قتل کرتا ہے تو گویا وہ پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ اگر کہیں پر کسی کا قتل ہو رہا ہے تو صرف ایک انسان کا قتل نہیں ہو رہا ہے، اس کے ماں باپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، اس کے بھائی بہن پریشان ہیں، اس کی اولاد یتیم ہو رہی ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے۔ یا یہ صورتحال ہم نے نہیں دیکھی کہ ایک ایسے شخص کو مار دیا گیا کہ جس کی 4 بیٹیاں ہیں، ہاں اس کی جو ہے خاتون اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیا گیا، 4 بچوں کو یتیم کر دیا گیا۔ یہ کون سی جو ہے صورتحال ہے؟ یہ کس مسئلے کا آخر حل ہے کہ جو ہے ڈائریکٹ اور براہ راست جان لینے کی ہی بات کی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ اسلام کہاں تک اور کیسی تعلیم ہم کو دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک عورت جو بدکار تھی، فاحشہ عورت تھی، بخاری میں یہ روایت ہے کہ اس کو صرف اس لیے بخش دیا گیا، اس کو معاف کر دیا گیا، اس کو جنت کا مستحق قرار دے دیا گیا، صرف اس وجہ سے وہ تھی تو جو ہے فاحشہ عورت، وہ تھی تو بدکار، لیکن کیوں جنت میں اس کو جو ہے داخل کیا گیا؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا ایک راستے پر، ایک کنویں کے کنارے پر کتا جو ہے کھڑا ہوا ہے، پیاس سے وہ ہاپ رہا ہے، تو وہ عورت جو ہے اپنا موزہ نکالتی ہے اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھ کر اس سے پانی نکالتی ہے اور اس کتے کو پلاتی ہے۔ جانور کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا۔ قریب تھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے کتا مر جائے، لیکن اس نے ایسا عمل کیا، حضور نے فرمایا اس کو بخش دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور آپ نے یہ بھی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وہ بھی عورت تھی کہ جس نے بلی کو قید کر کے رکھا تھا، نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، اور اس کو چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ زمین پر جو کیڑے وغیرہ ہوتے وہ اس کو کھا کر بلی جو ہے زندگی کا گزارا کر لے، نہیں چھوڑتی تھی، بلکہ وہ ایسے ہی جو ہے بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا بلی کے ساتھ ایسا ناگوار سلوک کرنے کی وجہ سے۔ یہاں انسان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک انسان کی جان کی اہمیت ہے، آپ اندازہ کریں۔ غالباً بہقی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا جَمِيعًا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ پوری دنیا کا ہلاک ہو جانا، ختم ہو جانا کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن ایک کسی کا جو ہے کسی انسان کا ناحق قتل نہیں ہونا۔ ناحق قتل کے مقابلے میں پوری دنیا جو ہے دنیا کا زوال ہو جائے، ختم ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہے کسی انسان کا ناحق قتل ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے، یہ نتیجہ کیا ہے، یہ سمجھنا ہم کو ضروری ہے، اس کا آخر نتیجہ کیا ہے۔ انسانوں کی جو ہے کسی پر جو جان لیوا حملہ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو صرف ایک بات اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ وہ کیا ہے کہ بھئی آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں قتل کر کے، اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے کسی کا قتل کیا، کسی نے کسی کا قتل کیا، نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے میں بدنامی، جیل کی چکریں کاٹنی پڑ رہی ہے، اور قتل کر کے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ یہ بے عزتی ہے معاشرے میں۔ اگر قاتل غیر شادی شدہ ہے تو اس کا رشتہ لگنے میں مشکل ہے، کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اتنا سوچتے نہیں آ رہا کہ بھئی ایک جوش میں آ کر، تیش میں آ کر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے بعد حاصل کیا ہو رہا ہے۔ خالی اتنا اگر کوئی جو ہے انسان سوچ لے کہ مجھ کو حاصل کیا ہو رہا ہے، بس وہ رک جائے گا اس سے۔ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ معاشرے میں بے عزتی ہے، اس کے لیے کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، جیل کی چکریں کاٹ رہا ہے، کوئی جو ہے اس کی پرواہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے لیے جو ہے اہتمام کچھ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، بلکہ بس معاشرے میں بے عزتی ہی بے عزتی اس کی قتل کی وجہ سے۔
یہ نتیجہ ہے اس کا. اچھا اگر کوئی مال جائیداد کے لیے کسی کو قتل کرے کب تک اس کو وہ استعمال کرے گا, کب تک کھائے گا اس مال سے, کب تک پیے گا, بیماریوں میں اس میں پیسہ چلے ختم ہو جائے گا. بس عقلی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف اتنا ہمارے معاشرے میں یہ جو لڑائی جھگڑوں میں ملوث ہے ان کو اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہے بھئی اس کا حاصل کچھ نہیں ہے آپ کو سوائے بےعزتی کے. کوئی معاشرے میں عزت نہیں, کوئی احترام نہیں, جیل کی چکریں کاٹے, بس یہی حاصل ہونے والا ہے اس کو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو امور جس میں انسان ایک مرتبہ داخل ہو تو پھنس جاتا ہے, نکل نہیں سکتا, ان میں سے ایک ہلاک کرنے والی چیز, پھنسا دینے والی چیز